بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 5 محرم الحرام پہلے جمعے کا دن ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ چاہیں تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، نماز عصر کے بعد پڑھ لیں، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پہ پڑھ لیں، دفتر میں ہے تو دفتر میں پڑھ لیں، سفر میں ہے سفر میں پڑھ لیں۔ آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد چاہتا ہے، کوئی کسی کو قابو میں کرنا چاہتا ہے، کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے، یا آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کی اولاد نافرمان ہے، آپ اپنی اولاد کو اپنا تابع کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کوئی بڑی رقم چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں کہ مجھے اتنی رقم مل جائے، یا آپ اپنی اولاد کا رشتہ کہیں اچھی جگہ پر کرنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ الغرض جس کو جو پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، جو بھی حاجت ہے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا لطیفو ہے۔ یاد رکھیے گا، یا لطیفو رزق اور دولت کا ایک خاص وظیفہ ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ پڑھنے کے باوجود کئی سالوں سے ہمارے حالات بہتر نہیں ہو رہے، ہمارے گھر سے غربت ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو آج محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن یا لطیف کو پڑھ کے دیکھیے گا۔ یہ نام ایک ایسا طاقتور نام ہے، یہ رزق کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے، رزق آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ آپ نے یا لطیف کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا لطیف ایک بار ہو گیا، یا لطیف 2 بار ہو گیا، یا لطیف 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا لطیف کو اپنے دائیں ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیات حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آپ نے گھروں کی دیواروں پہ، دکان کی دیواروں پہ لکھے ہوئے دیکھا ہوگا، ہوٹل کی دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا۔ یہ قرآنی آیات جس دیوار، جس دکان، جس گھر میں لکھی جاتی ہے وہاں پر نہ ہی تنگ دستی آتی ہے، نہ ہی بے روزگاری آتی ہے، نہ ہی بیماری آتی ہے، نہ ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ اس کو دیوار پہ لگانے کے اتنے فوائد ہیں، اور جو کوئی اس آیت کو اپنی زبان سے ذکر کرتا ہے، جو کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو اپنی زبان سے پڑھتا ہے، عرش الہی پہ بیٹھا رب آسمان سے غیبی خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے اور رزق کے 300 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ کے راستے میں آنے والی رکاوٹیں جو نہ میں جانتا ہوں اور نہ ہی آپ جانتے ہیں، وہ رکاوٹیں خزانہ غیب سے ہٹا لی جاتی ہیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب کیا ہے؟ بہترین کارساز اللہ کی ذات ہے، میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے۔ جب کوئی بندہ محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس قرآنی آیات کو پڑھتا ہے کہ میرے لیے میرا رب ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے، تو اللہ کریم فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کون ہے جو محرم کے مہینے میں، حرمت کے مہینے میں، محرم الحرام کے پہلے جمعے کے دن مجھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے
سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میں اس بندے سے راضی ہوں، اے فرشتوں یہ بندہ جو مانگتا ہے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو۔ آج آپ بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ آیات پڑھ لو۔ آپ نے کیسے پڑھنی ہے اور کتنی بار پڑھنی ہے توجہ کیجئے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ایک بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل دو بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل تین بار ہو گیا۔ اس قرآنی آیات کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ آخر میں تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا پڑھنا ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے؟ آپ نے سورۃ فاتحہ کی ایک آیت پڑھنی ہے، آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو پڑھنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ وہ کلمات ہے جو عرش الہی پہ بیٹھا رب آپ کے رزق میں، برکت میں، وسعت میں عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ آپ کو خزانوں کا مالک بنا دے گا کیونکہ رب کریم شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج رب کا شکر ادا کیجئے، رب کو راضی کیجئے گا۔ میں کہتا ہوں کہ نیا سال خوشیوں والا، رحمتوں والا، برکتوں والا، خوشحالیاں لے کر آیا ہے۔ آپ نے آخر میں تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کو کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ الحمدللہ رب العالمین ایک بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین دو بار ہو گیا، الحمدللہ رب العالمین تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ الحمدللہ رب العالمین کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے اور 21 بار الحمدللہ رب العالمین پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکے رب کا شکر کریں، کیونکہ رب شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، شکر کرنے والوں کو اپنے قریب لے آتا ہے، شکر کرنے والوں کو بہتر نہیں بہترین سے نوازتا ہے۔ آج جو 3 اعمال آپ کو بتائے ہیں یہ کامیابی کا راز ہے۔ رب کریم سے خزانے لوٹنے کی وہ ترتیب اور تعداد ہے جو اللہ والے پڑھا کرتے تھے۔ آج اگر آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی تقدیر کے بند تالوں کو کھلوانا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے، ترتیب اور تعداد سے لازمی پڑھیے گا۔ پہلے نمبر پر یا لطیف بھی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل اور آخر میں الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر وظیفہ مکمل کریں، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیں جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ اول واقع درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو نہیں سکتا۔ اول واقع درود پاک کے ساتھ یہ 3 وظائف پڑھنے کے بعد آپ نے رب کریم سے دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ ضد کر کے رب کریم سے جو بھی مانگیں گے میرا رب جولیاں بھر بھر کر نوازے گا، کیونکہ وہ ذات جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پاڑ کر عطا فرماتی ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔